حیرانگی کا جھٹکا اس وقت لگا جب اس لڑکی نے ہندی میں جواب دیا، ارے بھیا راستہ تو یہ والا جاتا ہے، 10 منٹ لگیں گے، اس نے کہا، اور میرا دل ٹوٹ گیا۔ مسجد زیتونہ کے ارد گرد راستہ ڈھونڈتے ہوئے ہم اس کے 11 میں سے 9 دروازے تو ویسے ہی دیکھ چکے تھے۔ آخر کار ایک گلی میں کچھ لڑکے لڑکیاں کھڑے نظر آئے جو ایک دکان کے باہر آئس کریم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم ان کے قریب راستہ پوچھنے کی نیت سے گئے، لیکن آئس کریم اور جوس کی خوشبو ایسی بھائی کہ ہم وہیں بیٹھ گئے۔ مینیو عربی میں ہونے کی وجہ سے مجھے تو کچھ سمجھ نہ آئی، تو میزبان نے اپنی مرضی سے آرڈر دے دیا۔ مینیو میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ لفظ جواجم لکھا ہوا تھا، جیسے جواجم چاکلیٹ، جواجم اسپیشل وغیرہ۔ میرے پوچھنے پر کہ جواجم کا کیا مطلب ہے، میزبان سوچ میں پڑ گیا۔ لفظی مطلب سمجھانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ ایسا سمجھ لو کہ کوئی بندہ بول بول کر آپ کا دماغ کھا رہا ہو تو اس کو جواجم بولیں گے۔ اب سوچ میں پڑنے کی باری میری تھی کہ بھلا بول بول کر دماغ کھانے کا اس آئس کریم سے کیا تعلق ہے، لیکن پھر دماغ کی بتی جلی اور خیال آیا کہ یہ ہمارے ہاں کے فالودے سے ملتی جلتی اصطلاح ہے، اور جب ہمارا آرڈر آیا تو واقعی وہ فالودہ ہی تھا۔ کوئی علم البشریات یا علم اللسانیات یعنی لنگوسٹک کا دوست ہی اس پہ روشنی ڈال سکتا ہے کہ دو مختلف ملکوں جن کے درمیان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، زبان الگ ہے، ثقافت الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، کھانے پینے کی عادات الگ ہیں، وہاں ایک ہی چیز کے لیے دونوں نے اپنی اپنی زبان میں ایک جیسے معنی والے الفاظ کیسے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ میرا نام شہیر عادل ہے، میں فوٹوگرافی اور دوسرے ملکوں کے سفر کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز بناتا ہوں۔ آپ میرے سفر نامے میری ویب سائٹ www.shahiradil.com سے خرید سکتے ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ جیسے ایک کیس میں سموسے کو دنیا میں ہر جگہ سموسہ ہی کہا جاتا ہے کیونکہ جس جگہ بھی پہنچا اپنا نام ساتھ لے کر گیا۔ دوسرے کیس میں آپ نے بچوں کو چینی اور رنگ سے بننے والی میٹھی چیز کھاتے دیکھا ہوگا جسے انگلش میں کاٹن کینڈی کہتے ہیں، اردو میں ہم لچھا کہتے ہیں، اور تیونس میں اسے بار پپپا کہتے ہیں۔ بار مطلب داڑھی اور پپپا مطلب دادا، جیسے ہمارے یہاں پاپا بولتے ہیں تو ساتھ ایک پا اور لگا کے وہ دادا بن گیا۔ مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو یہ جیسا نظر آتا تھا انہوں نے ویسا ہی نام دے دیا۔ انگریزوں نے روئی کی ٹافی کہہ دیا، ہم نے لچھا کہہ دیا، اور تیونس والوں نے دادا کی داڑھی کا نام دے دیا۔ اس کے برعکس فالودے کے ساتھ یہ دونوں کیس نہیں ہوئے، نہ ہی یہ سموسے کی طرح اپنا نام ساتھ لے کر گیا اور نہ ہی لچھے کی طرح مختلف معنی والے نام دیے گئے، بلکہ یہ صرف اپنا معنی ساتھ لے کر گیا اور معنی کو وہاں کی زبان میں تبدیل کر لیا گیا۔ شاید آپ کو بات یہ سننے میں بہت چھوٹی اور بے معنی لگے، لیکن کبھی کبھار جو باتیں چھوٹی لگتی ہیں ان کے جواب بہت پیچیدہ ہوتے ہیں۔ 1970 کی دہائی میں جنرل موٹرز نے پونٹیک نامی ایک گاڑی بنائی جو عوام میں بہت مشہور ہونے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہوئی۔ ایک دن کمپنی کے صدر کو خط ملا جس کا متن کچھ یوں تھا: سر، میرا نام جارج ہے، میں مشیگن میں رہتا ہوں۔ آپ کو خط لکھنے سے پہلے میں نے کمپنی سے کئی بار فون پر اور خط کے ذریعے رابطہ کیا، لیکن کسی نے میری بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ میں شام کو کام سے واپس گھر آ کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نزدیکی سٹور سے آئس کریم لینے جاتا ہوں۔ جس دن ہم سٹرابری یا کسی اور فلیور کی آئس کریم لیتے ہیں اس دن واپسی پر گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور اگر ہم ونیلا فلیور کی آئس کریم لیں تو واپسی پر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کمپنی نے مجھے جوابی خط لکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اور مسئلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا میں نے بیان کیا۔ کمپنی کے صدر نے یہ خط پڑھنے کے بعد ایک انجینئر کو اس شخص کے گھر بھیجا اور مسئلے کا پتہ لگانے کا کہا۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک صدر کو ایسی بیوقوفانہ شکایت کو سیریس لینے کی آخر کیا ضرورت ہے۔ انجینئر 2 دن اس شخص کے ساتھ آئس کریم لینے جاتا رہا اور واپس آ کر اس نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ انکشاف ہوا کہ گاڑی کے سٹارٹر میں مسئلہ تھا۔ ونیلا فلیور دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جانے والا آئس کریم فلیور ہے۔ زیادہ فروخت کی وجہ سے سٹور والے اس کو اپنی کاؤنٹر کے پاس والے فریزر میں رکھتے تھے، جبکہ باقی سارے فلیور جیسے سٹرابری یا چاکلیٹ وغیرہ وہ آگے کے سیکشن میں رکھے ہوتے تھے۔ سٹرابری والے فلیور یا کسی اور فلیور کو لے کر آنے میں اس شخص کو زیادہ ٹائم لگتا تھا اور اس وقت تک جو گاڑی کا سٹارٹر تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوتا تھا، لیکن ونیلا آئس کریم لے کر واپس آنے میں اس کو کم ٹائم لگتا تھا اور اس وقت تک وہ سٹارٹر ٹھنڈا نہیں ہوا ہوتا تھا اور گاڑی سٹارٹ ہونے میں مسئلہ ہوتا تھا۔ آخر کار جب کمپنی کو اس پرابلم کا پتہ لگا تو انہوں نے مارکیٹ سے اپنی 5 لاکھ گاڑیاں واپس منگوائیں اور ان کے سٹارٹرز کا مسئلہ حل کیا۔ اس کہانی میں اتنے سبق ہیں کہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز کے مختلف شعبہ جات میں ایک مثال کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔
جیسے بزنس کی تعلیم میں اس کسانی کی مثال دے کر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ کبھی بھی کسٹمر کی کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی شکایت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی کے مسئلے کی طرح انسانی تہذیب و تمدن ہزاروں سال کے ارتقاء کی پیچیدگیوں کو سمجھنے کے لیے اور کیوں، کیا، کیسے کے جواب پانے کے لیے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کرنا پڑتا ہے۔ خیر، فالودے والے سوال کا جواب تو مجھے نہ مل سکا، تاہم آج کے معاشرے میں مرد و عورت کے کردار کن مراحل سے گزر کر یہاں پہنچے، مرد کی ایک سے زیادہ جنسی ساتھیوں کی انسانی جبلت اور ایسے کئی مخمصے مشرقی افریقہ کے ملک میں پہنچ کر حل ہو گئے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔